इस्तकबाल है आप सबका अरबी सीखने की इस दूसरी क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आज हम एराब और हरकत के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, चाहे वो एक छोटी सी डायरी ही क्यों ना हो, लेकिन ये कि बग़ैर नोट किए हम भूल जाते हैं और अगर भूल जाएंगे तो फिर सुनने का फ़ायदा हमें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं होगा। पहली वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने सराहा और जिस तरह से मैसेज मुझे मौसूल हुए, उससे मुझे लगा कि वाकई ये कोई मुफीद चीज़ है और इसको थोड़ा बेहतर पैमाने पर हमें करना चाहिए। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसका बदला तो आपको सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरबी ज़बान में हमने जाना था कि जो हरूफ हैं अलिफ से या तक, वो हम सबको मालूम है, उनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। आज हम बात करेंगे एराब और हरकत की। देखिए, हरकत से ज़िंदगी है। अगर हरकत ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हरकत ज़िंदगी की अलामत है। हरकत इस बात की अलामत है कि इंसान सांस ले रहा है और कहते हैं कि हरकत से ही बरकत है। तो अगर मैं आपके सामने अल्फाज का कोई मजमुआ लिखूं, सॉरी, इबायता, ये बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि इस पर कोई, ये मुतहर्रिक नहीं है, ये इस पर कोई हरकत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस बात की तरफ है, कि इस पर जो है ये अलामतें जो लगती हैं जिनसे कि ये अपने अल्फाज, अपनी आवाज़ निकालने के काबिल होते हैं, वो हरकत ही तो है जिसके ज़रिए हम अल्फाज अपनी आवाज़ें निकालने के काबिल बनते हैं। तो ये है हरकत, जिससे कि जो अल्फाज पर जब आती है तो अल्फाज की जो सौत है, जो उनकी आवाज़ है, वो बन पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हरकत हैं वो ये हैं, 3 तरह की हैं। नंबर 1, पहले मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, फिर अरबी में उसकी इस्तिलाह बताऊंगी। ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, और एक और है, उसको याद रखें, लेकिन वो इन्हीं की एक किस्म है, मुशद्दद, तशदीद, तशदीद, और एक होती है तनवीन। अभी आप सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश को लें। ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर को अरबी में कहते हैं फतहा, ज़ेर को अरबी में कहते हैं कसरा, और पेश को अरबी में कहते हैं ज़म्मा। सुकून को अरबी में कहते हैं जज़्म। हरकत तो यही है, ज़बर फतहा, ज़ेर कसरा, पेश दम्मा, सुकून जज़्म। अब जब ये हरकत 2 हो जाती हैं, ज़बर 2 हो गए, अन, इन, उन, तो ये तनवीन हो जाती है, यानी कि ये नून की आवाज़ देने लगते हैं। इसी तरह से जब ज़बर पर तशदीद आ जाता है तो अम्मा, अद्द, तो वो उसको हम, उस लफ्ज़ को 2 बार पढ़ते हैं, तो उस पर हम स्ट्रेस करते हैं, तशदीद कर देते हैं उसको। तो ये जो हरकत हैं, ये ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, सुकून है। फतहा, कसरा, दम्मा और सुकून, उसके साथ साथ तनवीन वो है जब ये हर कोई भी हरकत 2 हो जाती हैं। सुकून तो 2 नहीं हो सकते, फिलहाल अभी इतना में समझिए। और तशदीद, मुशद्दद वो हर्फ वो होता है जो कि जिस पर के तशदीद आता है, जिसको कि हम ऐसे बनाते हैं और फिर हम उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। ये हरकत हो गई। अब एराब क्या है?
اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حرکت کو اعراب کہہ دیتے ہیں یا اعراب کو حرکت کہہ دیتے ہیں۔ حرکت تو یہ ہے کہ میں نے لکھا الشجر، شین پر فتحہ ہے، جیم پر فتحہ ہے اور را پر ضمہ ہے۔ یہ حرکات ہیں، اس کی شجر کی حرکات ہیں۔ اور اعراب کیا ہے؟ اعراب وہ ہے جو کسی بھی اسم کے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ لفظ کے آخری حرف کی حرکت، یہ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ لفظ میں کیا فرق ہے، حرف میں کیا فرق ہے پچھلے لیسن میں۔ لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ تو الشجر کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ۔ حرکت وہ ہے جو جس سے کہ اسم متحرک ہوتا ہے، جس سے اسم یا کوئی لفظ، اسم خالی نہیں بولنے کے قابل ہوتا ہے، جیسے فتحہ ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے۔ ان کو آپ یاد کر لیجئے، زبر زیر پیش کو نہیں۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں واقعی تو آپ ضمہ، فتحہ، کسرہ کو یاد کیجئے اور سکون کو یاد کیجئے، جزم کو یاد کیجئے۔ پھر بہت ہی سمپل ہے کہ اعراب وہ ہے کہ لفظ کے، کسی بھی لفظ کے جو آخری حرف کی جو حرکت ہے، جو بھی ہے، پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، وہ اعراب ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ الشجر کا اعراب کیا ہے، آپ کہیں گے ضمہ ہے۔ میں آپ سے کہوں گی البیتی کا اعراب کیا ہے، فی البیت میں البیتی کا اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے کسرہ ہے۔ یہ اعراب اور حرکت کا فرق ہے جو کہ بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ نے جو حرکتیں سیکھی ہیں، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، جزم، جس لفظ پر ضمہ ہوگا وہ مضموم کہلائے گا، جس لفظ پر فتحہ ہوگا وہ مفتوح کہلائے گا، جس لفظ پر کسرہ ہوگا وہ مکسور کہلائے گا، جس لفظ پر جزم ہوگا وہ مجزوم کہلائے گا۔ یا آپ کہیں گے حالت رفع میں ہے، حالت فتحہ میں ہے، حالت کسرہ میں ہے، حالت جزم میں ہے۔ رفع ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، ابھی اس ابتدا میں نوٹ کر لیجئے کاپی میں، لیکن اس سے کنفیوز ہونے کی بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ضمہ سے بنا مضموم، فتحہ سے بنا مفتوح، کسرہ سے بنا مکسور، جزم سے بنا مجزوم۔ صرف اتنا یاد رکھنا ہے۔ لیٹس ریپیٹ اٹ ونس اگین، ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حرکات ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، جزم یا سکون، یہ حرکات ہیں۔ اور اعراب کیا ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخر کی حالت اعراب کہلاتی ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حالت اعراب کہلاتی ہے۔ اور اعراب کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی لازمی ہے کہ اعراب جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ آج صرف اتنا یاد رکھیے کہ اعراب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا تھا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ، لیکن جب میں نے یہاں فی لگا دیا تو فی میں نے کتاب اللہ ہی کر دیا۔ تو صرف اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اعراب جو ہے اسے تشکیل بھی کہتے ہیں، فارمیٹنگ بھی کہتے ہیں، کہ یہ جو ہے بدلتا رہتا ہے، اٹ کیپس چینجنگ، اپنے جو اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے بہت سارے۔
آج صرف دو چیزیں یاد رکھیے کہ حرکات جو ہیں ضمہ فتحہ کسرہ ہیں، اور اعراب جو ہے وہ ہے جو کہ لفظ کے آخری حرف کی حالت ہے۔ حالت کیا ہے؟ وہ انہی میں سے کوئی ہوگی، یا تو فتحہ ہوگی، یا ضمہ ہوگی، یا کسرہ ہوگی، یا جزم ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ان کو آپ کاپی میں نوٹ کر لیں، نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر میں کبھی کبھی اس میں ٹیسٹ بھی ڈالوں گی کہ ہم نے جتنا سیکھا ہے کیا وہ ہم نے واقعی ہضم بھی کر لیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، عربی زبان سے محبت کرتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگتی ہے تو اس کو اپنے سرکلز میں شیئر کریں، لوگوں سے اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ اور کمنٹس میں جو بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے، کمی لگ رہی ہے، بہتری لگ رہی ہے، آپ کمنٹس میں لکھیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو ایک ساتھ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے ایک اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔